ایران اور عمان کے درمیان آبِ ہرمز سے متعلق اہم مذاکرات جاری۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کی وجہ سے گزشتہ رات امریکی فوج کو حملے کرنے سے روکا، ایکزیوس کا انکشاف۔ رپورٹ میں لکھا کہ ٹرمپ فی الحال ایران کے خلاف حملوں کا دائرہ بڑھانے پر رضامند نہیں۔ ادھر اوول آفس میں گفتگو کے دوران امریکی صدر نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق بھی کر دی۔ کہا ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ایران مذاکرات کے لیے پہلے سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی معاہدے کا وقت نہیں آیا۔ مشرق وسطیٰ میں اب صورتحال بدل چکی ہے۔ ایران کے پاس اب بہت کم ڈرونز باقی رہ گئے ہیں۔ 15 دن میں ایران کے حملوں نے خطے میں امریکی افواج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ پاسدارانی انقلاب کا دعویٰ۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کے حملوں میں پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس، ریڈار سسٹمز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کے سیٹلائٹ کمیونیکیشنز، لاجسٹک ہب، فیول ڈپو، میزائل سائٹس، ڈرون اور فائر شیلٹرز کو بھی نشانہ بنایا۔ بھاری جانی اور مالی نقصان کے باعث امریکہ بوکھلا چکا ہے۔ اسرائیل کو گزشتہ رات ایران پر بڑے امریکی حملے کی توقع تھی، مگر کوئی حملہ نہ کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے تہران کو ایک اور موقع دے دیا۔ قطر اور عمان نے ممکنہ امریکی حملے سے پہلے ایران پر دباؤ بڑھایا۔ 13 راتوں میں پہلی بار امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے نہیں کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے ہرزہ سے رائے کی کہ ایران امریکی حملے سے بچنے کے لیے مذاکرات کا وقت حاصل کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ حقیقی معاہدے کے امکانات صفر ہیں۔ خیبر شکن میزائل ایرانی فوج کا سب سے اہم ہتھیار بن گیا۔ ایران نے امریکی فضائی دفاع کو ناکام بنانے کے لیے خیبر شکن بیلسٹک میزائلوں کا استعمال بڑھا دیا۔ وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق 900 میل رینج والا خیبر شکن انتہائی سستا اور تیزی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مختلف رفتار اور ڈرون حملوں سے امریکی دفاعی نظام پریشان ہو گیا۔ بیشتر میزائل تباہ ہونے کے باوجود کچھ میزائل امریکی دفاعی نظام توڑنے میں کامیاب ہوئے۔ لبنان کے جنوبی علاقے نبطیہ میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ لبنانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق دھماکہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں قصبہ کفر تبنیت میں ہوا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقے مرکبہ پر بھی بمباری کی۔ جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر فتنہ الخوارج کا بزدلانہ حملہ ناکام۔ خودکش حملہ سمیت 4 دہشت گرد ہلاک۔ بارود سے بھری گاڑی تباہ کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق خودکش حملہ نے بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ فورسز نے گاڑی کو حدود سے باہر ہی تباہ کر دیا۔ کارروائی سے بچنے کے لیے مزید 3 دہشت گرد قریبی عمارت میں چھپے، جنہیں کلیئرنس آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن العزم میں کامیابی سے جاری۔ اب تک ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ مستونگ کے علاقے کھڑکوچہ میں فتنہ الہندوستان کی متعدد کمین گاہوں کو تباہ کر دیا گیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 27 جولائی تک برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ ڈیزل کی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت 301 روپے 14 پیسے فی لیٹر رہے گی۔ بھارت میں جین زی نے مودی سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی۔ امتحانات میں بد انتظامی اور پیپرز لیک ہونے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے وزیر کا استعفیٰ منظور کرنا پڑا۔ دلی کے جنتر منتر پر بھارتی نوجوانوں کا احتجاج رنگ لایا۔ وزیر تعلیم کے استعفے کے ساتھ مودی سرکار نے طلباء کے خلاف درج مقدمات واپس لینے کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ طلباء نے امتحانی نظام میں خرابی کی وجہ سے خودکشی کرنے والے 20 سے زائد
بجائے طلباء کے اہل خانہ کو ہرجانہ دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ وزیر تعلیم کے مستعفی ہونے پر طلباء کا جنتر منتر پر جشن، دیگر احتجاجی کیمپوں میں بھی جشن کا ماحول۔ کوکروچ جنتا پارٹی نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا، مظاہرین سے گھروں کو واپس جانے کی اپیل۔ ترجمان نے کہا یہ کسی پارٹی نہیں بلکہ انصاف کی جیت ہے۔ پیپر لیک تنازع پر کوکروچ جنتا پارٹی نے جنتر منتر پر تاریخ ساز احتجاج کیا۔ بھارتی فورسز کے بدترین تشدد کے باوجود نوجوانوں نے تحریک جاری رکھی۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا نیا سپیل شروع، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برسات، کراچی میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نارتھ کراچی، نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، کلفٹن، ڈیفنس صدر، لانڈھی اور دیگر علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ کہروڑ پکا میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش سے کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ استا محمد، نصیر آباد، بولان اور جھل مکسی میں بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ناقص نکاسی آب سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جھل مکسی میں بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 28 جولائی تک ملک بھر میں مزید بارشیں برسیں گی۔ میدانی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور بالائی مقامات پر فلیش فلڈنگ کا خدشہ، لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ بھی جاری۔ گزشتہ روز موسلادھار بارشوں نے پنجاب میں پھر تباہی مچا دی۔ چھتیں گرنے، کرنٹ لگنے اور دیگر حادثات میں 6 خواتین سمیت 17 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ افسوسناک واقعات لاہور، قصور، مرید کے سرگودھا، گجرات، گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں پیش آئے۔ لاہور میں چھت گرنے سے میاں بیوی اور بیٹی، گجرات میں 3 بہن بھائی جاں بحق، قصور راجہ جنگ میں 2 بچے بارش کے پانی میں ڈوب گئے۔ شہر تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب رہے۔ گجرات میں موسلادھار بارش سے سڑکیں تالاب بنی رہیں۔ منڈی بہاؤدین میں مین سڑک پر جمع پانی میں بچے نہاتے رہے۔ بھلوال میں بارش کے پانی میں کشتی تک چلنے لگی۔ ایران کی بحیرہ کیسپیئن میں اپنے تجارتی جہاز پر یوکرین کی حملے کی شدید مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق حملے کے نتیجے میں جہاز میں دھماکہ ہوا جس سے ایک ملاح ہلاک، دوسرا زخمی ہو گیا۔ یوکرینی قیادت کی جانب سے حملے کا اعتراف اس بات کا ثبوت ہے کہ یوکرین ایران کے خلاف اپنے غیر منطقی اور معاندانہ رویے پر قائم ہے۔ اسرائیل کا مشرق وسطی کا تجارتی مرکز بننے کا خواب خطرے میں پڑ گیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق خلیجی ممالک اسرائیل کو نظر انداز کرنے کے والے نئے تجارتی راستوں کی تیاری میں مصروف ہیں۔ مشرق وسطی یورپی اقتصادی راہداری کا اسرائیلی حصہ عملی طور پر ختم ہو چکا۔ سعودی عرب اور ترکی نے اردن اور شام کے راستے نیا تجارتی کوریڈور بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ متحدہ عرب امارات شام، عراق اور خلیجی بندرگاہوں کو ملانے والے تجارتی راستے پر غور کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں زلزلہ، ریکٹر سکیل پر شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ مرکز چلاس سے 53 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ زلزلہ مانسہرہ، دیامر، چلاس، گلگت اور شمال مغربی کشمیر میں محسوس کیا گیا۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ مرکز چلاس سے 53 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ مرکز چلاس سے 53 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ زلزلہ مانسہرہ، دیامر، چلاس، گلگت اور شمال مغربی کشمیر میں محسوس کیا گیا۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ مرکز چلاس سے 53 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔